اور ایک حدیث پاک مسلم شریف کی میں آپ کو سنا دوں، بلکہ یہ صحیح حدیث کئی صحاح میں موجود ہے، بخاری مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ وہی مسلمان ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور جو دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہو تو اسے اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہے یا نہیں۔ لوگوں نے آج کیا سمجھ لیا ہے دین کو؟ دین کا مطلب داڑھی رکھ لینا اور ٹوپی پہننا اور جبہ پہننا، مسجدوں میں نظر آنا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، دین کے اگر دو حصے کیے جائیں نا، عبادات اور معاملات۔ عبادات نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تسبیح و تحلیل، خیرات، یہ ساری چیزیں عبادات میں آ گئی۔ عبادات کا کتنا % دین میں ہے؟ اور معاملات میں کیا کیا آ گیا؟ معاملات میں سارے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، بہنوں کے حقوق، اولاد کے رائٹس، پڑوسیوں کے رائٹس، استاد شاگرد کے، مالک آقا کے، غلام آقا کے، یہ سارے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، طلاق، عدت، نکاح، خرید و فروخت، بازاروں کے حقوق، یہ سب چیزیں معاملات میں آ گئے۔ ایک حصہ ہے دین کا عبادات اور ایک حصہ ہے معاملات۔ معاملات اور عبادات دین میں کتنے % ہیں آپ کو پتا ہے؟ عبادات کل ملا کر کے 25% ہے اور معاملات 75%۔ دین میں معاملات 75% ہے اور عبادات 25% ہے۔ اور آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جو عبادات میں بہت نظر آتا ہے، ارے وہ دیندار آدمی ہے، نمازوں میں، اس کی داڑھی میں، اس کی ٹوپی میں نظر آتا ہے تو وہ دیندار ہے۔ میاں وہ تو صرف 25% کا دیندار ہے۔ اصل دیندار وہ ہے جو معاملات میں اچھا ہے، معاملات میں پکا ہے۔ یہاں نمازیں بھی پڑھتا ہے اور لوگوں کو دھوکے بھی دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے داڑھی صرف اس لیے رکھی کہ لوگوں کو ٹوپی پہنائے، لوگوں کو دھوکہ دے۔ یہ انسانیت نہیں ہے میرے عزیزوں، وہ غدار ہے۔ اور لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ داڑھی والے دھوکہ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ داڑھی والے نہیں دھوکہ دیتے، دھوکہ دینے والا داڑھی رکھ لیتا ہے۔ داڑھی والے چور نہیں ہوتے، بلکہ چور داڑھی رکھ لیتا ہے تاکہ وہ اپنی چوری کو آسانی سے نبھا سکے۔ اس بات کو، فرق کو آپ سمجھا کریں۔ اور جس نے اس چیز کو استعمال کیا وہ دنیا میں بھی خائب و خاسر ہے، آخرت میں بھی بہت ذلیل و رسوا ہوگا۔ معاملات میں آپ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ جو بات ہوئی ہے اس کو مکمل رکھیں، باتوں میں ہیرا پھیری نہ ہو۔ جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، آج جیسے کہ لوگ معاملات میں شک کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کرنا مشکل ہے، کہ پتہ نہیں ہے کب بھاگ جائے، کب دھوکہ دے دے۔ نہیں میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ بنایا تھا جہاں لوگ فخر کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ تجارت کرنے میں، اس لیے کہ دھوکہ اسلام میں جائز نہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے یہ محسوس کر لیا ہے کہ صرف مسلمان کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، غیر مسلم کو دے سکتے ہیں۔ اسلام کسی بھی انسان کو دھوکہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، کسی بھی۔ غش جس کو کہتے ہیں دھوکہ، اسلام میں جائز ہی نہیں۔